السلام علیکم جی، میں مختار حسن ہوں اور آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا دن بڑا اہم تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور آج عمران خان صاحب کے 2 کیسز کی سماعت تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اپیل بھی دائر کی گئی، اور اس کے اوپر کیا ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ٹائم جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر جو اپوزیشن اتحاد ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان، ان میں علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خانہ چکزئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور شاہد خاقان عباسی صاحب جب جا رہے تھے یہاں سے آزاد کشمیر، تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے جو آج گفتگو کی ہے، پہلے شاید آپ نے یہ گفتگو ان کی جو ہے وہ آپ نے سنی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جب وہ روئی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کا جو ہے وہ دکھ بیان کیا تھا کہ جب ہمارے بھائی کو جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جا رہا۔ آج جو ہے وہ سیم کنڈیشن تھی، آج انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور عمران خان ڈیل کریں گے یا نہیں کریں گے، آج اس پہ بھی کھل کر چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ سینٹ کے اندر ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر ہیں، انہوں نے حلف دیا ہے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر، وہ حلف کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا۔ سب سے پہلے تو آج جو دن تقریباً 9 بجے جو ہے عمران خان صاحب کا علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے جو دائر کی گئی تھی پٹیشن، اس کے اوپر جو ہے وہ آج سماعت ہونی تھی، اور جسٹس خادم حسین سومرو صاحب جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہے تھے۔ تقریباً 9 بجے ہم عدالت پہنچے، اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تو تقریباً 9:15 بجے تک علیمہ خان صاحبہ بھی عدالت پہنچ گئی تھی، اور دوسری طرف سے مبشرہ مانیکا جو کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی ہیں، ان کی طرف سے بھی قید تنہائی کو لے کر ایک درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالی گئی تھی۔ ایز یوزول ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی بھی درخواست ڈالی جاتی ہے تو اس کے اوپر رجسٹرار کی طرف سے جو ہے وہ لازماً اعتراضات عائد کیے جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ناقابل سماعت کرنے کے لیے یا اس کا ٹائم گین کرنے کے لیے اعتراضات لگائے جاتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہوا، آج جب علیمہ خان صاحبہ اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے، ان میں 3-4 لوگ ہی صوبہ والے کیس میں موجود تھے، جن میں جمال احسن صاحب تھے، نعیم حیدر پنجوتا تھے، سلمان صفدر صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، یہ 4-5 لوگ جو ہے وہ مین لوگ موجود تھے وہاں پہ۔ باقی کارکنان میں سے سمابیہ طاہر صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، اور 1-2 اور لوگ بھی جو عدالت کے باہر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اعتراضات سمیت جو ہے وہ درخواست جو سماعت کی گئی، تو جسٹس خادم حسین سومرو صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو جو بندہ جو جیل کے اندر ہے عمران خان صاحب، ان کی طرف سے یہ درخواست کیوں نہیں ڈالی گئی؟ تو اس پر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ میرے جو کلائنٹ ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو 20 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، 8 مہینے سے ہمارے وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے، ہم کیسے جو ہے وہ عمران خان کے نام سے جو ہے یہ کیس دائر کر سکتے تھے؟ اور رول بھی یہی ہے کہ جب وہ بندہ جس طرح مطلب عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں تو ملزم ہم کہہ سکتے ہیں، یا اب تو انہوں نے مجرم بنایا ہوا ہے، تو مطلب وہ اگر نہیں ڈال سکتا تو ان کے بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ درخواست ڈال سکتے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ بھی بلڈ ریلیشن بہن ہے، اور مبشرہ مانیکا جو ہے وہ ان کی جو بیٹی ہیں بشرا بی بی صاحبہ کی، تو انہوں نے جو ہے وہ درخواست ڈالی۔ بہرحال وہ سماعت ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے یہ کہا کہ میرے جو کلائنٹ ہیں عمران خان صاحب، وہ کسی کو سلام کریں تو ان کو جواب نہیں دیا جاتا، نہ ہی کسی کے جو ہے وہ ان کے قریب آنے دیا جاتا ہے، وہ ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، ان کی صحت خراب ہے، جب میری ملاقات ہوئی تھی تو ان کے اندر جو چیزیں ہوئی تھیں وہ بھی انہوں نے بتائیں۔ اعتراضات سمیت جو ہے وہ جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا ہے کہ ہم اس کے اعتراضات کو دور کر دیتے ہیں، اور کل آپ کی یہ پٹیشن جو ہے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کیس تقریباً جو ہے وہ 12:05 پہ شروع ہوا، جس میں القادر کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر آج جو ہے وہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جسٹس آصف صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو مرکزی اپیلیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیں، اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دینا شروع کریں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آج صبح کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی عمران خان صاحب کی درخواست کو دائر کیا گیا، جو ضمانت کی درخواست ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے، جو بھی بندہ ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلے جو ہے وہ
ضمانت کی درخواست سنی جاتی ہے اور ضمانت کی درخواست کے اوپر فیصلہ کر کے پھر مین اپیلوں کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب آج بھی سلمان صفدر صاحب نے یہی بات کی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مرکزی اپیلیں جو ہیں ان کے اوپر آپ جو ہے وہ دلائل دیں، حالانکہ اگر ہم ضمانت کی بات کریں، ضمانت کا کیس جو ہے ہمارا ٹوٹل 10 منٹ کا ہے۔ القادر کیس میں 16 سماعتیں اور 16 ماہ کی تاخیر کے بعد اب ہمیں عدالت کہہ رہی ہے کہ مرکزی اپیل پر دلائل دیں۔ ہم کیسے مرکزی اپیل پر دلائل دیں جبکہ ہمارا ضمانت کا کیس 10 منٹ کا ہے؟ مطلب 10 منٹ آپ سن لیں، 10 منٹ کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں، کیونکہ اس کیس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ جب کیس کے اندر کچھ نہیں ہے تو پروسیکیوشن تو مرکزی اپیلوں کی طرف ہی جائے گی، اور جسٹس ڈوگر صاحب جو ہے وہ سلمان صفدر کو یا عمران خان کی جو ٹیم ہے ان کو کہہ رہے ہیں آپ مرکزی اپیلوں پر دلائل دیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے ان سے ملاقات میں کہ آپ سب سے پہلے ضمانت کا کیس لگوائیں، وہ اس پر بحث کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے مرکزی اپیلوں پر آپ نے بات کرنی ہے۔ بہرحال یہ آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ دلائل نہیں دیں گے تو میں پروسیکیوشن کو کہوں گا کہ آپ دلائل دینا شروع کر دیں۔ تو اس پر سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پٹیشن ہم نے دائر کی ہے تو مرکزی اپیلوں پہ اگر دلائل دینے ہوں گے تو پہلے ہم دیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی کی ILF کی کافی سارے لوگ تھے، وہ جب روسٹرم کی طرف بڑھے تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے جو ہے وہ ان سے کہا ہے کہ آپ لوگ جو روسٹرم پر اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ میرے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، آپ چڑھائی کر رہی ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی تو 15 بندے اپنے ساتھ کھڑا کیے ہوئے ہیں، تو آپ پہلے ان کو کہیں بیٹھ جائیں پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیں۔ اب یہ 2 ہفتے کا ٹائم کیوں لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ سے ہم ضمانت کا فیصلہ کروا کے پھر جو ہے وہ مرکزی اپیلوں پر جو ہے وہ دلائل دیں گے۔ اسی کے ساتھ جو سپریم کورٹ میں ہوا میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں آج جو ہے وہ اعتراضات لگا کر جو درخواست ہے اس کو واپس کر دیا گیا۔ اب درخواست میں اعتراضات یہ لگائے گئے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ آئینی عدالت جو ہے وہ سن سکتی ہے، تو آپ آئینی عدالت کے پاس جائیں۔ لیکن سلمان صفدر کی بات اگر ہم کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ ہوتی ہے ضمانت کا کیس یہ سپریم کورٹ بھی سن سکتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے وہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے کہ سیالہ کے مقام پر، سیالہ میں چکیاں کے مقام پر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کو روک لیا گیا، سابق وزیر اعظم کو روک لیا گیا، اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر کو روک لیا گیا کہ آپ کشمیر نہیں جا سکتے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جب انہوں نے پلان بنا رہے تھے تو جب پتہ چلا حکومتی سائٹ سے تو انہوں نے 2-3 دفعہ بندے بھیجے علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس کہ آپ لوگ کیوں جانا چاہ رہے ہیں کشمیر۔ یہی بات جو ہے وہ محمود خان چکزئی صاحب کہہ رہے تھے، ہم پچھلے سوار کو جانا چاہ رہے تھے لیکن ہمارا پلان جو ہے وہ پھر پوسٹ پون ہو گیا۔ پھر لوگوں نے جو رابطہ کیا تو ہم لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں اور افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلے کا حل نکالیں، لیکن یہاں پہ تو بات الٹ نکل آئی۔ آج ہم جب جا رہے تھے تو ہمیں جو ہے وہ چکیاں کے مقام پر سیالہ کے اندر جو ہے وہ روک لیا گیا اور وہاں پہ ہم لوگوں نے دھرنا دیا۔ جب ہم وہاں پہ بیٹھے تو عام جو پبلک ہے وہ تنگ ہو رہی تھی، گاڑیوں کی لائنیں لگنا شروع ہو گئیں، تو پھر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے آ کے یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ ووٹ چوری کرتے ہیں، اسمبلیاں بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سب کچھ کرتے ہیں اور آپ اس کو غیر آئینی سمجھتے نہیں ہیں، آپ اس کو غداری نہیں سمجھتے، تو پھر آپ یہ کیسے کریں گے؟ ہم جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ہمیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ قرآن کے اندر جو ہے وہ کا حوالہ دیا گیا ہے محمود خان چکزئی صاحب کی طرف سے، علامہ راجہ ناصر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ اگر آپ نے گولیاں مارنی ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو گولیاں ماریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو آج روک لیا گیا۔ پھر وہ شاہد خاقان عباسی کی رہائش گاہ پر آئے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علیمہ خان صاحبہ کی جو آج کی گفتگو ہے، انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا اور دوسرے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا سب سے فرسٹ پریورٹی یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اس بندے کو ہاسپٹل لے کے جائیں، آپ اس کا اچھا علاج کروائیں، اس کی صحت یابی کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں۔ تو آج ہمارے بھائی کو جو ہے 8 مہینے ہو گئے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ ہمارا جو درد ہے اس کو سمجھیں، آپ ہمارے درد کو پہچانیں کہ ہم کیوں
جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ نورین خان کو آفر آئی کہ آپ جو ہے وہ ایک سپرنٹینڈنٹ کو اڈیالہ جیل کو درخواست لکھیں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بہن کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر اگلے 6 مہینے پھر انہوں نے کسی کی ملاقات نہیں کروانی، اور ان کا شک یہ ہے کہ وہ ایک بہن جو اندر جائے گی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا بندہ نتھی کریں گے اور اس کو بھی اندر ساتھ بھیجیں گے پیغام رسانی کے لیے یا جو بھی۔ بیرسٹر سیف صاحب کا نام بھی آ رہا تھا، اس کے بعد سہیل افریدی صاحب کی تو ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، انہوں نے بھی قرآن کے اوپر حلف لیا ہے، اور 3-4 شرائط تھیں، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی شرائط ہیں اور کن شرائط کے اوپر جو ہے یہ قرآن کے اوپر حلف لیا گیا ہے۔ تو جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، سپورٹ کیا کریں ہم فیلڈ میں بھی موجود ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خبریں شیئر کرتے ہیں، کمنٹس کیا کریں اچھے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔